اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگانی سربراہ خواتین تحقیق آئینے میں جامع الکلمات آج ایک جامع کلمات ہے۔ اللہ عز و جل نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو حکمت اور فصل خطاب سے نوازا، اور آپ اپنے پدر بزرگات کی حکمتوں کی بھی وارث ہوئی، جو کہ ادب و بیان کا سرچشمہ اور ذخیرہ ہے، جس ارث و نسل کے باعث جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا دنیائے اسلام کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ خاتون قرار پائی۔ آپ سے بہت سے حکمت آمیز اقوال نقل ہوئے ہیں، چند ایک کی طرف ہم اشارہ کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا فرماتی ہے، مومن کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آنے والے شخص کے لیے جنت واجب ہے، اور سرسخت دشمن کے سامنے خندہ پیشانی کرنے والا جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کی زندگی کے لیے جو آداب و سلوک حیات بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک ہر کسی سے مسکرا کر بولنا، بات کرنا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا مخالف، کیونکہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے جلنے سے سماج میں محبت و الفت بڑھتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے، اور یہ اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، عبادات میں اخلاص پیدا کرنا۔ سیدہ دو عالم فرماتی ہے، جو شخص بارگاہ خداوندی میں اپنی خالص عبادتیں بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جانب اپنی بہترین مصلحتیں نازل فرمائے گا۔ عبادت میں خلوص در حقیقت جوہر اطاعت ہے، اور یہ خلوص ہی ان متقی و پرہیزگار اور خدا کے بارگاہ میں لوٹ آنے والوں کا شعار اور ان کی علامت رہا ہے، کہ جن کے دلوں اور جذبات میں بھی ایمان اثر انداز رہا ہے۔ نمبر 3، عدل و انصاف کرنا۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی حکمت آمیز اقوال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے عدل و انصاف کو دلوں کی خوشبو قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی نبی کو نہیں مبعوث فرمایا مگر یہ کہ وہ عدل و انصاف کا قیام کرے اور عدل کا پرچم لوگوں کے درمیان لہرائے، اور ان میں دوسروں کے حقوق کی ضمانت ہے اور عزت و کرامت کا تحفظ۔ عدل و انصاف اس پانی کے مانند ہے جو کسی شدید پیاسے کے لبوں تک پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں اس طرح کی مثال وارد ہوئی ہے۔ نمبر 4، عورتوں کی تعریف و تمجید۔ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی بہترین حکمت آمیز حدیثوں میں سے ایک یہ ہے کہ جسے فاطمہ بنت حسین علیہ السلام نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے اور اپنی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے نقل ہوا ہے، اور فرماتی ہے، تم میں سب سے زیادہ نرم مزاج اور کریم ترین شخص وہی ہے جو اپنی زوجہ کے لیے نرم مزاج اور کریم ہے۔ اب آپ دیکھیں تو اس میں بہترین صفت اپنے اہل و عیال پر جفا نہ کرنا ہے، جس طرح کی ممتاز ترین خصلت عورتوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ نمبر 5، روزہ دار کے آداب۔ حبیبہ رسول خدا فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہے، روزہ دار اپنے روزے سے کیا کر لے گا جب کہ اس کی زبان، کان، آنکھ اور دیگر اعضائے بدن قابو میں نہ ہوں اور روزے سے نہ ہوں۔ اللہ عز و جل نے بندوں پر روزہ واجب کیا انہیں گناہوں کی گندگی اور نافرمانی کی تاریک سے پاک و منور کرنے کے لیے، اور روزے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ دار اپنی زبان کو جھوٹ سے، کان کو غیبت سے، آنکھ کو محرمات الہی پر نظر کرنے سے اور شکم کو حرام خوری سے محفوظ رکھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مستحبات و واجبات آداب روزہ میں شامل ہیں۔ نمبر 6، میت کے لیے دعا کرنا۔ جس وقت جناب رسول خدا بارگاہ خداوندی میں پہنچے اور اس دار فانی کو ترک کر دیا تو مسلمان خواتین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کو شمار کرنا اور ان کے اوصاف کو ذکر کرنا شروع کر دیا۔ بی بی دو عالم صلوات اللہ علیہا نے ان سے فرمایا، میرے بابا کے اوصاف کی شمارش چھوڑ دو، ان کے لیے دعا کرو۔ میت صرف اوصاف
گنانے سے مستفید نہیں ہوتی، بلکہ اسے دعا سے فائدہ پہنچتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے طلب مغفرت کے ذریعے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے بنی ہاشم کے ان خواتین سے ارشاد فرمایا کہ جو آپ کو آپ کے پدر بزرگوار کے رحلت پر تعزیت و تسلیت پیش کرنے آئی تھی، سوگ و ماتم چھوڑ کر تمہیں دعا کرنا چاہیے۔ یہ تھا جناب سیدہ کے سنہرے کلمات کا مختصر خاکہ، جسے ہم نے جناب سیدہ کی علمی اور فکری معراج کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ مصحف فاطمہ۔ اب آپ دیکھیں مصحف فاطمہ علمی روشوں میں سے ایک جسے جناب سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا نے محفوظ رکھا ہے، یہ ہے کہ آپ نے جناب رسول خدا کے املا کردہ گوہر بار کلمات کو قلم بند فرمایا ہے، جس میں بغیر کسی حلال و حرام چیزوں کو چھیڑے ہوئے مستقبل میں پیش آنے والے حوادث و واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کتاب کو مصحف فاطمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ کتاب ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس رہی، جس کی طرف ان بزرگواروں نے برابر رجوع فرمایا، اور انسانیت مستقبل میں کن حوادث سے دوچار ہونے والی ہے ان سے باخبر رہے ہیں۔ اور یہ نہایت بیہودہ کلام باطل قول ہے جو کہا جا رہا ہے کہ مصحف فاطمہ صلوات اللہ علیہا مسلمانوں کے رائج مصحف یعنی قرآن سے مختلف اور مخالف مصحف یعنی قرآن ہے، یعنی مخالف مصحف ہے، اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام اور دشمنان تشیع نے شیعوں کے خلاف شدید جنگ چھیڑ رکھی ہے، اور انہیں متہم کر رہے ہیں کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہے، اور مصحف فاطمہ مصحف رائج قرآن مجید سے مختلف قرآن ہے۔ ہم نے اپنی کتاب نزاہت القرآن الکریم من التحریف میں اس قول کے بطلان پر دلیل اور اس خیال کے باطل ہونے پر استدلال پیش کیا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں آپ اور ہم جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اور عظیم اسلامی انقلاب، یہ عنوان ہے، سیدہ اور عظیم اسلامی انقلاب۔ سربراہ نسوان دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے سے ہی اپنے والد بزرگوار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں برپا کیے گئے عظیم اسلامی انقلاب کے ہمراہ تھی۔ اس انقلاب نے مکہ جیسے سماج میں بارش زلزلہ پیدا کیا۔ اس انقلاب نے ان کی عقیدتی حیات کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے کہ وہ طرح طرح کے بتوں کی پرستش کرتے تھے، غیر خدا کو پوجتے تھے اور ان کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور اپنے جملہ امور میں انہی کو وسیلہ قرار دیتے تھے، اور یہ عقیدہ مکہ تقریباً پورے معاشرے میں رائج ہو چکا تھا۔ قریشی قبائل نے اپنے بتوں کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر نصب کر رہا تھا، اور اس پر فخر و مباحات کرتے ہوئے ان کی عبادت کرتے تھے۔ جناب مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کا کھل کر مذاق اڑایا اور انہیں توڑ ڈالنے کا حکم دیا، اور خانہ خدا کو بتوں کی نجاست سے پاک و صاف کیا۔ راویوں کے بقول خدا کے گھر میں 300 سے زائد بت تھے، جن میں قریش کے نزدیک سب سے زیادہ عزت و عظمت والے بت درج ذیل تھے۔ نمبر 1 حبل، نمبر 2 لات، نمبر 3 عزا، نمبر 4 منات۔ کفار قریش نے اپنی فطرت کا خون کر دیا تھا، اور ان بتوں کو پورے ایمان و عقیدے کے ساتھ پوجتے تھے، اور بھرپور یقین رکھتے تھے کہ جو کچھ حادثات اور واقعات پیش آ رہے ہیں سب کے سب بتوں کے ارادہ و اختیار سے ہو رہے ہیں، اسی لیے ان کے سامنے نہایت خضوع و خشوع کرتے تھے، ان کی محبت میں ڈوبے رہتے تھے۔ کفار قریش میں جو شخص سب سے زیادہ بتوں پر ایمان و یقین رکھتا تھا وہ قریشیوں کا سرغنہ بنی امیہ کا سربراہ عہد جاہلیت کا جاہل ابو سفیان تھا۔ اس نے اپنے لیے خاص بت حبل کو مقرر کر رکھا تھا اور اسی کی پرستش کرتا تھا، اور اس کے سامنے نہایت متواضع تھا۔ اسے اس وقت حد درجہ خوف و رعشت طاری ہوا تھا
جب اس نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں اور ترانہ اسلام کی تلاوت کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ سن کر وہ حواس باختہ ہو گیا اور اس کے اوسان خطا کر گئے۔ اس نے بلند آواز سے پکار کے کہا، اعلیٰ حبل حبل زندہ باد، اعلیٰ حبل حبل زندہ باد۔ اس موقع پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا، اے ابو سفیان، اللہ اعلیٰ و اجل اور زندہ باد، اللہ اعلیٰ و اجل اور زندہ باد ہے۔ قریش کے کفار اس قدر بتوں کے شیدائی اور بیچاری تھے، یعنی کہ ان کا ایک گروہ پیغمبر خدا کے پاس آ کر یہ تجویز رکھتا ہے کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں تو وہ بھی دوسرے سال اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس موقع پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کافرون نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یعنی قریشیوں کو اس وقت بہت بڑا جھٹکا لگا اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ جس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا اور خانہ خدا کو اصنام کی نجاست سے پاک کروانے لگے، کفار قریش اس حکم کو اپنے عقائد کی تخریف اور ایمان و عقیدے کی تباہی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ اسی کے عادی ہو چکے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی پوری طاقت اور سارا زور صرف صرف کر دیا، پیغمبر خدا کے مقابل میں لڑنے اور مرنے مارنے پر تل گئے، جتنے وسائل اور حربے تھے سب استعمال کر بیٹھے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ قریشیوں کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آر پار کی لڑائی کرنے اور بھرپور دشمنی کی وجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے بتوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ دیگر اسباب علل تھے کہ جن میں سے بعض کی طرف اشارہ ہم کریں گے۔ عزت آفرین اقدار، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عزت بخش اور کریمانہ اقدار و اخلاق اور بلند مرتبہ نمونے پیش کیے، جن کی بدولت انسان تکامل پاتا ہے، اور یہ روش بہرحال کفار قریش کے اخلاق و کردار اور معراج کے برخلاف تھے، اور ان کی اقتصادی مصلحتوں کے بھی سراسر منافی تھی۔ جناب چند اخلاقی اقدار اور بلند مرتبہ نمونہ ملاحظہ فرمائے۔ برابری اور مساوات کا قیام، وہ بہترین اصول و مبانی جسے اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، ان میں سے ایک تمام لوگوں کے درمیان قومی اور زبانی اختلاف کے باوجود برابری اور مساوات کا قیام ہے۔ اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیر اور فقیر میں کوئی فرق نہیں ہے، حاکم اور محکوم میں کوئی فرق نہیں ہے، سارا معاشرہ قانون کے سامنے برابر ہے، تمام حقوق، واجبات اور ذمہ داریوں کے تئیں کسی کو کسی پر کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے۔ ارشاد الہی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں قرار دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم و محترم وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربی کو عجمی پر اور گورے کو سیاہ پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ یہ شریفانہ مساوات کمزوروں اور ناداروں جیسے شہید جاوید، عمار یاسر، بلال حبشی، عبداللہ ابن مسعود وغیرہ کے نزدیک بڑی لذت بخش اور محترم تھی۔
اسی لیے وہ سب کے سب بھرپور طریقے سے اسلام پر ایمان لائے، اور مکہ کے خاندانی لوگ، سرغنہ اور بڑے مانے جانے والے لوگ اس دعوت سے بیزار اور اس کے منکر رہے، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے لگے، اور ان کے غلاموں اور کمزور طبقہ کے لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے۔ عورت کی آزادی۔ عورت نے دور جاہلیت میں طرح طرح کے ظلم و ستم سے ہے اور اپنے تمام طبعی و فطری حقوق سے بھی محروم رہی ہے۔ اس کے اوپر ڈھائے گئے بعض ظلم و ستم کے نمونے ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، زندہ درگور۔ عہد جاہلیت میں عورت کے اوپر ہوئے ظلم و ستم میں سب سے زیادہ گھناؤنا ظلم یہ تھا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ غیظ و غضب سے بھر جاتا تھا۔ اس منظر کو خود قرآن نے بیان کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی بشارت دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ غصے سے بھر جاتا تھا۔ بعض قبیلوں میں یہ مرسوم تھا کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی اسے فوراً زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور ان کے درمیان یہ مقولہ مشہور تھا بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا ایک افتخار ہے۔ قرآن مجید نے ان کی اس حرکت پر طعن زنی کرتے ہوئے فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور جب زندہ درگور کی جانے والے بیٹی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اسے کس جرم میں مار ڈالا گیا ہے۔ دوسرا، میراث سے محرومی۔ دیکھیں کیا کیا ظلم ہوتا تھا۔ عہد جاہلیت میں عورتوں کے خلاف ایک اور تکلیف دہ دستور ان کا اپنے شوہر اور باپ کی میراث سے محروم کر دیا جانا۔ دین اسلام نے اس جاہل قانون کو سختی کے ساتھ ختم کیا اور عورتوں کو میراث میں حصہ دار بنایا، اور میراث پانے میں اسلام نے عورت اور مرد کو برابر کا شریک قرار دیا ہے۔ اسلام میں عورت کو بھی میراث ملتی ہے اور اس کے مال کی میراث اس کے ورثے کو بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اسلام نے عورتوں کو عزت و کرامت بخشی ہے، کیونکہ اسلام نے عورتوں کو آنے والی نسل کی پرورش کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اسے اپنے لیے شوہر کے انتخاب میں آزادی عطا کی ہے، البتہ باپ کی رائے اور اس کے مشورے کو شامل حال رکھ کر، تاکہ وہ کسی بیڑیے کا شکار نہ بن جائے، اور باپ عورت سے زیادہ مردوں کے کردار اور حالات سے باخبر ہوتا ہے۔ بہرحال اسلام نے عورت کے ساتھ نہایت عزت و کرامت کا سلوک کیا ہے، اور اس اسلامی دستورات کو جاہلیت زدہ اور بڑی حیرت و استعجاب سے دیکھتا تھا، اور یہ اسلامی قوانین عرف جاہلیت کے مزاج سے ذرا بھی میل نہیں کھاتے تھے۔ نمبر 3، باپ کی بیوہ سے شادی کی حرمت۔ جاہلی سماج میں ایک اور بڑی عادت یہ تھی کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کا بڑا بیٹا باپ کی بیواؤں پر اپنا لباس ڈال دیتا تھا، اور اس طرح وہ ان کے نکاح کا مالک بن جاتا تھا، یا خود ان سے ہم بستر ہوتا تھا، یا پھر دوسروں سے ان کا نکاح کر کے مہر کا مالک بن جاتا تھا۔ اسلام نے سختی کے ساتھ باپ کی بیواؤں سے بیٹوں کا نکاح منع کیا ہے، اور ارشاد قدرت ہوتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے ہم بستری کی ہے ان سے نکاح مت کرو۔ اسی طرح اسلام نے عورت کے حق مہر کو لینے سے بھی سختی کے ساتھ منع کر دیا، ورنہ عہد جاہلیت کے لوگ عورتوں کو اسی طرح میراث کے طور پر پاتے تھے جس طرح مال کی میراث پاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چاہتے تو خود اپنے تصرف میں رکھتے، یا پھر ان کی کسی سے شادی کر کے حق کے مہر لے لیتے تھے، یا پھر انہیں تا عمر بغیر شادی کیے روکے رکھتے تھے۔ اسلام نے خواتین کو ان تمام بندھنوں سے نجات دے کر عزت و شرافت کے دائرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ بدکاری کی حرمت۔ جاہل سماج میں، اس دور کی جاہلیت میں ہر طرف زنا و بدکاری بڑی رائج تھی۔ معاویہ علیہ الحاویہ نے زیاد بن ابیہ کو
ابو سفیان سے اسی لیے ملحق کر دیا تھا کیونکہ اس کے باپ نے زیاد کی ماں سمیہ سے بدکاری کی تھی، اور دین اسلام نے اس کے بھاری نقصانات کا سدباب کرنے کے لیے اسے حرام کر دیا اور بدترین حرام قرار دیا ہے۔ لیکن اس حرمت کا اعلان قریش کو بڑا ناگوار گزرا، کیونکہ وہ اس فعل قبیح اور گناہ کے عادی ہو چکے تھے اور اسی پر وہ پروان چڑھے تھے۔ ربا خوری کی حرمت۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قریش کے سرمایہ داروں کی مصلحتوں سے متصادم ہوئی، کیونکہ ان کی دولت و ثروت میں اضافہ کا دار و مدار ربا خوری پر تھا، اور یہ بیماری مکہ میں بڑی خطرناک شکل میں رائج ہو گئی تھی، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی ربوی لین دین کرتے تھے۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے مرتکب ہونے والے کو شدید گناہ کا مرتکب جانا ہے، کیونکہ ربا یعنی سود خوری، ربا سے ایک گروہ کے پاس بے پناہ ثروت اکٹھا ہو جاتی ہے اور لوگوں کی اکثریت فقر و فاقہ کا شکار ہو جاتی ہے۔ شراب خوری کی حرمت تھی۔ دور جاہلیت میں، عہد جاہلیت میں شراب نوشی مباح تھی۔ تقریباً تمام اقوام ملل قبائل عرب شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ اسلام نے شراب نوشی کو بھی حرام قرار دیا ہے، اس کو رجس و پلیدگی سے تعبیر کیا ہے، اور چونکہ شراب نوشی کی حرمت اس دور کے معاشرے کے ثقافت و تمدن کے خلاف تھی، لہٰذا ان لوگوں نے اسلام سے ٹکرانے کی ٹھان لی۔ فقر و تنگ دستی کا خاتمہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تابندہ نعروں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ معاشرہ سے فقر و فاقہ کے تمام وسائل کا خاتمہ چاہتے تھے، کیونکہ فقر و فاقہ بڑا تخریب کار حربہ ہے۔ اسلام نے فقر و فاقہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت سے ٹیکس رکھے جو فقراء کو دیے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چاروں غلات پر، دونوں قسم کے زر مبادلہ سونا اور چاندی پر، اور 3 قسم کے جانوروں بھیڑ، اونٹ اور گائے پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اس طرح اسلام نے فقر و تنگ دستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سماجی ضمانت اور کفالت کا قانون پیش کیا ہے۔ علم کی نشر و اشاعت۔ کریمانہ اقدار میں سے ایک جسے اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے وہ ہے علم و دانش کی نشر و اشاعت اور جہل و ناداری کا خاتمہ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں پر حصول علم و دانش کو فرض قرار دیا ہے، اس لیے کوئی بھی قوم کسی بھی صورت میں مکہ مکرم معظم اور مرکز کمال تک مکرم و معظم اور مرکز کمال تک نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ علم و دانش کے اسلحے سے لیس نہ ہو جائے۔ یہ تھے وہ بعض کریمانہ اقدار اور بلند مرتبہ نمونے جن کا پرچم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کر رکھا تھا، جبکہ مکہ میں عہد جاہلیت کے پروردہ سماج میں یہ سب نئی اور انوکھی چیزیں تصور کی جاتی تھی۔ اسی لیے مکہ کے کفار و مشرکین اپنی پوری قوت و توانائی کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اتر آئے تھے اور چراغ رسالت کو بجھانے کے لیے انہیں ایڑی چوڑی کا زور لگا دیا تھا۔ اس سلسلے میں عنقریب ہم گفتگو کریں گے۔ اب قریش میں ہلچل، یہ کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہوا ہے، قریش میں کیا ہلچل مچی ہے۔ دیکھو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام سے جب دعوت اسلام دی تو کفار قریش میں جو سب سے زیادہ ہلچل مچانے والی بات تھی اور جس نے انہیں بکھلا دیا تھا اور ان کا غم و غصہ آپے سے باہر ہو رہا تھا اور پیغمبر خدا کی دعوت ان کے اوپر بجلی گرنے کا کام کر رہی تھی، وہ یہ تھی کہ قریشیوں کے غلام اور کمزور طبقے کے لوگ دعوت اسلام پر لبیک کہتے جا رہے تھے، اس لیے اسلام نے ان کی نگاہوں کے سامنے عزت و کرامت کے بہت سے آفاق کھول دیے تھے۔
اور انہیں بڑے تابناک اور عزت و احترام سے مالا مال مستقبل کی بشارت مل گئی تھی، اور انہیں یہ علم ہو چکا تھا کہ عنقریب وہی سماج کے سربراہ اور اس کے ذمہ دار ہو جائیں گے اور سرغنہ و سردار قسم کے لوگ غلام اور معمولی لوگ ہو جائیں گے۔ اسی لیے کمزوروں نے بھرپور طریقے سے اسلام کو گلے لگا لیا اور آزادانہ طور پر ایمان لے آئے، جبکہ وہ بڑے سخت و دشوار گزار سکنجوں میں جکڑے جا رہے تھے اور دردناک ترین عذاب میں مبتلا کیے جا رہے تھے، جیسے جناب عمار یاسر اور ان کے مادر گرامی سمیہ اور پدر بزرگوار یاسر ہے اس میں مثال۔ بہرحال سرکشوں اور قریش کے جباروں نے اپنی پوری قوت و توانائی کے ساتھ دعوت اسلام کا مقابلہ کیا، جن کے چند نمونے ملاحظہ فرمائے۔ نمبر 1، بچوں کو للکارنا۔ قریش نے اپنے بچوں اور نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بھڑکایا اور انہیں پیغمبر خدا پر پتھر برسانے کے لیے اکسایا، تاکہ اس طرح جناب ابو طالب یعنی حامی و مددگار رسول اور مدافع نبی کے سامنے یہ عذر پیش کر سکے کہ بچوں نے ایسا کیا ہے، ہم کیا کریں۔ ادھر بچوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیلے پتھر برسانے شروع کر دیے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں اچھا سبق سکھایا۔ آپ علیہ السلام بچپنے سے ہی شجاع و بہادر تو تھے، لیکن رسول خدا پر پتھر برسانے والے لڑکوں کو جم کر پٹائی کی، یہاں تک کہ وہ امام علیہ السلام کے گونسوں اور تھپڑوں سے کراہ اٹھے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر تشریف لے جاتے، مولا علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے تشریف لے جاتے تھے، اور جب بچے امام علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتا دیکھتے تو خوف کے مارے دہشت کے اپنے ماں باپ کے پاس بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ نمبر 2، دیوانگی کی تہمت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قریش کے مختلف ہتھ کنڈوں میں سے ایک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ ہونے کا الزام دینا بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایسی صاف و شفاف شریعت لے کر آئے تھے جو ان کے دلوں پر بیٹھے زنگ کو صیقل دے رہی تھی اور ان کے دل و دماغ پر بیٹھے گرد و غبار کو صاف کرنے والی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انسانیت کی مرکزی خرد اور نوآور عقل و شعور کے مالک تھے، ان کو دیوانگی کی نسبت دے دی، لیکن یہ حربہ بھی کارگر نہ ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلامی روشنی کے مانند راستوں کو منور کرتی چلی گئی، اہداف و مقاصد کو روشن اور فطرت و طبیعت سے ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے مقبول، خاص و عام ہونے لگی۔ نمبر 3، جادوگری کی تہمت۔ کفار قریش نے یہ خبر پھیلا دی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی رسول نہیں ہے بلکہ ایک جادوگر ہے، جس طرح فرعون مصر نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سے سحر و جادو سے متہم کیا تھا۔ کفار و مشرکین نے بھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سحر و جادوگر سے متہم کیا، سحر کرتا ہے، کیونکہ آپ ان کے اوپر معجز نما قرآن آیات کی تلاوت کرتے تھے جو حد درجہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ دلوں کو چھو لینے والے حکمت آمیز باتوں اور ادب و تہذیب کے انوکھے شہ پاروں پر مشتمل تھی، جس کی وجہ سے ان کی یہ تہمت بھی بری طرح ناکام رہی اور نہیں منہ کی کھانی پڑی اور انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ نمبر 4، مومنین کو سکنجہ کرنا۔ قریشیوں نے اپنے غم و غصہ کا جام اسلام پر ایمان لانے والے کمزور طبقے کے نوجوانوں اور عورتوں پر انڈیل دیا، انہیں عبرتناک سزا دینا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے عمار یاسر اور ان کے پدر بزرگوار جناب یاسر اور مادر گرامی جناب سمیہ پر بڑی بے دردی سے شکنجہ کیا
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوتا تھا اور آپ دیکھتے تھے کہ وہ لوگ درد سے کراہ رہے ہیں تو آپ کو بہت گراں گزرتا تھا اور آپ کی روح ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر درد سے پگھلنے لگتی تھی۔ لہٰذا آپ نے عمار یاسر کے خاندان والوں کو عظیم خوبصورت تمغہ اپنے گوہربار کلمات کے ذریعے عنایت فرمایا ہے۔ صبراً آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے اولادوں صبر کرو کہ تمہاری وعدہ گاہ جنت ہے۔ قریش کے جباروں کے ہاتھوں جناب یاسر اور جناب سمیہ شہید ہو گئے اور شدید سکنجوں کو جھیلنے کے بعد جناب یاسر عمار یاسر بچ نکلے اور مردوں اور عورتوں میں سے بہت سے مومنین نے طرح طرح کی سختیاں جھیلے اور درد سہے، یہاں تک کہ مکہ سے حبشہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، جن کی سربراہی شہید جاوید جناب جعفر طیار نے فرمائی۔ قریش نے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے انہیں مکہ واپس لانے کی کوشش کی، مگر حبشہ کے بادشاہ نے ان کی طلب کو ٹھکرا دیا اور اپنے ملک میں پناہ دی اور انہیں کسی بھی قسم کے غضن و تکلیف سے بچا لیا۔ اپنے بابا کے ہمراہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اپنے بچپنے سے ہی اپنے بابا کے ہمراہ تھی اور آپ کو مختلف امتحانوں سے گزرتا ہوا دیکھ رہی تھی، جن کے باعث آپ کا پاک و پاکیزہ دل حسرت و غم کے باعث پگھل رہا تھا۔ ابن مسعود سے راویوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز میں مشغول تھے کہ ابو جہل قریش کے چند فاسقوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلہ کے پاس سے اونٹ کی اجوڑی لا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر ڈال دے جبکہ وہ سجدے میں ہو؟ ایک شقی نے آگے بڑھ کر کہا، میں، اور وہ پھر خون اور گوبر سے سنی ہوئی اور جڑی اٹھا لایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر حالت سجدے میں ڈال دی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ وہ سارے فاسقین قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے۔ ابن مسعود کی ہمت نہیں ہوئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اجڑی ہٹا کر پھینک دے کہ اتنے میں ایک شخص تیزی کے ساتھ در سیدہ پر پہنچا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ جناب سیدہ جناب جویریہ کے ساتھ گھر سے باہر نکلی اور آ کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اجڑی ہٹا کر دور پھینکی اور اس حرکت قبیح کرنے والوں کے خلاف بددعا کی۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے بھی ان فاسقوں کو بددعا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں یہ بات شامل تھی کہ آپ جب بھی دعا یا بددعا کرتے تھے تو 3 بار دہراتے تھے، لہٰذا آپ نے بددعا کے بعد 3 بار فرمایا، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، خدایا تو قریش سے نپٹ لے، خدایا تو قریش سے نپٹ لے۔ جب آپ کی بددعا سنی تو قریشیوں کی ہنسی کافور ہو گئی اور وہ سب آپ کی بددعا سے ڈر گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی محیط کو اپنی گرفت میں لے لے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق بنا کر بھیجنے والے خدا کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کے حق میں بددعا کی تھی میں نے دیکھا کہ وہ سب بدر میں مارے گئے اور بدر کے قلیب نامی کنویں میں پھینک دیے گئے۔ شہزادی دو عالم اپنے بابا کے لیے بہت فکر مند رہتی تھی کیونکہ آپ رذائل و انحطاط اور مجرموں کے ہاتھوں اپنے بابا کے ساتھ کیے جانے والے رنج و آزار و اذیت کو ملاحظہ فرما چکی تھی، اسی لیے ہر وقت اپنے بابا کے لیے مہربان اور خوفزدہ رہتی تھی۔ قتل نبی پر اتفاق۔
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا حامی اسلام سردار بطحا ابو طالب علیہ السلام کی وفات حسرت آیات کے بعد مکہ میں بغیر سرپرست اور بے سہارا ہو گئے، اس لیے کہ آپ نے اپنے خلاف سرکشوں کی سرکشی کا سینہ سپر ہو کر دفاع کرنے والا کھو دیا تھا، لہٰذا مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کا قصد فرمایا، جہاں آپ کے انصار و مددگار اور دعوت اسلام کے حامی موجود تھے۔ جب کفار قریش کو اس کی اطلاع ملی تو انہیں بڑا خوف لاحق ہوا کہ نبی کریم کہیں حکومت اور لشکر تیار کر کے ان تمام ظلم و ستم اور شکنجوں کا بدلہ نہ لے۔ اس لیے ان لوگوں نے دار الندوہ نامی مقام پر اجتماع کیا اور ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے آراء و نظریات پیش کرنے لگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑ کر چلے جانے پر پیش آ سکتے تھے۔ ان لوگوں کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں۔ اس کے لیے انہیں چاہیے جتنی بڑی قیمت چکانی پڑے۔ مورخین کے مطابق اس جمگٹھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس جمگٹھے میں ابلیس بھی حاضر تھے، اور اس نے انہیں مشورہ دیا کہ اس قتل کے سازش میں ہر قبیلہ کا ایک شخص آ جائے، حتیٰ کہ ہاشمی قبیلہ کا بھی ایک شخص، کل 40 لوگ شریک ہوں، یعنی قتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے قبائل کا حصہ ہو، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و انصار اور ان پر ایمان لانے والے انتقام نہ لے سکے۔ اور اس طرح انہوں نے ایک دن معین کیا اور اس کا نام یوم المزحمہ رکھا، یعنی حملہ و مزاحمت کا دن۔ لیکن ادھر اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عزم و ارادے سے باخبر کر دیا۔ یثرب کی طرف ہجرت انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔